بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے سب بھائیوں، میرے سب فینس اور پیارے پیارے بچوں۔ تو جناب جو کہانیوں کا سلسلہ ہمارے چل رہا ہے، جو ہم آپ کو پیاری پیاری میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے لے بھی سکتی ہیں کتاب، اسی سے میں آپ کو سنا رہی ہوں پیارے نبی کی پیاری کہانیاں، اور یہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے خود بھی پڑھی تھی، مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ تو بات جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی بات ہو رہی تھی۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے، ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اس لیے مالی منصب اور عمر کے ڈفرینٹ کے ازواجی تعلقات پر قطعی طور پر خوشگواری کے اثر مراتب نہ کر سکیں، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے گھر میں مسرت اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشگوار زندگی کے بعد 25 برس زندہ رہیں۔ ان کی ازواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت عقیدت اور محبت پیش کرتے ہوئے فرمایا وہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر میرے مشن پر نچھاور کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔ یہ تو بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، تھوڑی بتا رہی تھی آپ کو میں باتیں کہ ان کا کس طرح کا رشتہ تھا۔ جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا غار حرا پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور جا کے غور و فکر کیا کرتے تھے، اور پہلی دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور وہ گھبرا کر اس وقت کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اور زمین کے بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، تو اوبویسلی آپ ایک دم سے اس وقت ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، تو وہ کانپتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے گھر آئے، اور حضرت خدیجہ نے ان کو بہت دلاسا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت بڑا ان کا خیال رکھا ہے کہ پورا ایک واقعہ ہے، کہیں میں غلط نہ بولوں کہ اس سے کچھ میرے منہ سے غلط نہ نکلے، اس لیے میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں ابھی آپ کو بتا رہی، لیکن جو ہم نے اوبویسلی سنا ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو حضرت خدیجہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ زہرا سے بہت محبت تھی، بے حد محبت تھی۔ جب آپ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی اور بہت بے حد محبت کرتے تھے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کے بیٹوں سے، اپنے نواسوں سے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں سے ان کو بہت بے حد محبت تھی۔ اور ہمارے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان مال، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کریں۔ اور پھر مجھے بہت ایک اسٹرانگ بلیو میرا ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ
کے آپ پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے تو وہ آپ کے دل میں اپنی اہل بیت، اپنی اولاد، اہل بیت کہتے ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے ان کو کہتے ہیں اہل بیت. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں آپ اہل بیت ان کو جب آپ پیار نہیں کریں گے جب تک، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سے خوش ہوں گے. سو ہم نے سب کو سب سے عقیدت اور محبت اور اپنی ادب جو ہے وہ پیش کرنا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ مسلمانوں کی، ٹھیک میں پڑھی تھی، انہوں نے کہا میں پہلے پڑھ لوں گی کچھ ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط انفارمیشن نہ ہو رہی ہو اس میں لکھا ہو. سب سے پہلے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک بڑا سیاہ پتھر لے کر آئے تھے جسے اس عمارت میں نصب کر دیا گیا تھا. یہ پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں آج کل خانہ کعبہ کی جنوبی مشرق دیوار میں نصب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان سے اس عظیم عمارت کو بہت نقصان پہنچا اور اس جگہ فقط ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نامور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل میں کعبہ کی تعمیر نو کی. خانہ کعبہ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت الحرام پاکیزہ گھر، مسجد الحرام پاکیزہ مسجد وغیرہ. ان سب ناموں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمارت بے حد مقدس ہے اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. خانہ کعبہ کا احترام نامعلوم وقتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہر دور میں لوگ یہاں حج اور عمرہ کرتے رہے ہیں. تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کافی عرصہ پہلے روحانی مطلب پرابلمس کی وجہ سے یا جو بھی وہ فیس کرتے مطلب جیسے لوگ فرقے بن گئے یا چیزیں بن گئی کی وجہ سے کعبہ بت پرستی کے مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے بھی اس میں بت نصب ہو چکے تھے. ہر عرب قبیلے کا اپنا علیحدہ بت ہوتا تھا اور وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. مگر روحانی انتہات کے ہر دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو بتوں کے آگے سر جھکانے سے انکاری کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اسی قسم کے دانا لوگوں میں ہوتا تھا. بارش اور سیلاب کی تباہی. خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک ایسے نشیبی علاقے میں واقع ہے جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کی دیواروں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا تھا. پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخرکار بالکل ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد اس عمارت کو نقصان پہنچتا رہا. ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا کہ جیسے خانہ کعبہ خستہ عمارت عنقریب نعوذ باللہ دھڑام سے گر پڑے گی. اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہے. وہ کعبہ کے خستہ اور بوسیدہ حصوں کو گرا کر انہیں ازسر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے ہاں یہ تو حمایتی تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا. ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والے پانی نے کعبہ کی جو بنیادیں تھیں اس کو بہت کمزور کر دیا تھا اور اس کو فوری مرمت کی ضرورت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد خلیق اور ملنساز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کی خستہ حال کا فکر و دامن مطلب پریشان رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خستہ حالت دیکھ کر، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لاحق تھا. ٹھیک ہے جی، ابھی اس سے پہلے کہ زیادہ لمبی ہو جائے اور آپ لوگ وہ ہو جائے، کیونکہ موسٹلی ہوتا ہی ہے نا کہ بچوں کا بھی دل جو ہے وہ اور زیادہ چیزوں میں لگتا ہے جب آپ جیسے میں قرآن پاک کے لیے جب بھی پڑھانے کے لیے آتے ہیں قاری صاحب، تو ہمیں بھی یہ ہوتا تھا کہ نہیں پڑھنا، نیند آنے شروع ہو جاتی ہے، شیطان غالب ہو جاتا ہے اور بچوں کا دل کرتا ہے ادھر ادھر بھاگ جائیں. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ بور ہو جائیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو آہستہ آہستہ اسٹوری سناؤں اور تھوڑی چھوٹی چھوٹی اسٹوری سناؤں اور اس کا آپ کو بتاتی چلوں کہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، کتنی خوبصورت اس کی ہسٹری ہے. اور پڑھا کریں، اپنے دین کے بارے میں جانیں، اپنے نبی کے بارے میں جانیں، اپنے بارے میں جانیں، اپنے رب کے بارے میں جانیں اور اپنا خیال رکھا کریں، اپنے سے خود سے پیار کیا کریں، بڑوں کا خیال رکھا کریں. انشاءاللہ یہ کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.